بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص بلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج میں آپ کو ایک انوکھی تصویر دکھاؤں گا۔ ٹیکنالوجیا اب یہ ٹیکنالوجیا کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ تصویر دیکھیں۔ اس تصویر کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ہاتھ پہ اس کے لگی ہے چوٹ اور ٹانگیں اس کی کام نہیں کر رہی۔ یہ ہیں جی تحریک انصاف کے شاہکار ہیں تو یہ خاتون، اور یہ ہر جلسے میں آپ نے ان کو ماضی میں بھی دیکھا ہوگا، بہت زیادہ ملکہ جذبات بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، اگر عمران خان کا نام آ جائے تو ان کے آنسو نہیں آتے، لیکن منہ بڑا رونے والا بنا ہوتا ہے اور چیخیں مار مار کے یہ روتی ہیں، اور بڑا بہترین، مطلب شی از اے گڈ آسکر تو بہن کا ہے۔ آج کل چل رہا ہے نا اکشے کھنہ کو آسکر دیں، تو آسکر ان کو دے دیں، کیونکہ ان کی ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اور ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اور بہترین اچھی ماشاءاللہ ڈریسنگ کر کے تو یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ تصویر ایک دفعہ پھر سے دیکھتے جائیں۔ اور اسی طرح تحریک انصاف کی سیاست جو ہے، چوٹ کہیں پر لگی ہے، کام کہیں پر ہے، غصہ کسی کا ہے، نکالا کسی پہ جایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ان کی سیاست کو ابھی جو میں آگے کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس میں بھی آپ کو سارے کا سارا ایکسپلین کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ایک لنگڑا تھا، اور لنگڑا جو ہے پلستر کے اوپر سے خارش کر رہا تھا، اور خارش کرنے کے بعد اس کے جو فالوور ہیں ان کی ہاتھ پہ چوٹ لگے گی اور ٹانگیں کام نہیں کریں گی۔ بہرحال آج بڑا فیصلہ آیا ہے۔ 9 مئی میں شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے خبر رکھ دوں تو شاہ محمود قریشی کو بری کیا گیا ہے، یاسمین راشد، اعجاز چودھری کو 10 برس قید کی سزا ہے۔ 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک مقدمے میں PTI کے شاہ محمود کو بری، اور باقی جس میں میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تو فیصلہ تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا آ گیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے پس منظر کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو سارے مہرے ہیں، ان کو تو استعمال کر کے پھینک دیا گیا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر زیادہ کوئی احتجاج ہوگا۔ البتہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ بہت بڑی خبر دینے والی ہیں، اور وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گی سارے کے سارے مقدمے میں، کیونکہ اگر اس کو سزا ہوئی ہے تو وہ ساتھ دوسروں کو بھی سزا ہونی ہے، لٹکنا باقی سب نے بھی ہے۔ عمران خان صاحب ماضی میں جنرل باجوہ کی تعریفیں، پھلجھڑیاں، فوج ساتھ کھڑی ہے، فوج ڈیموکریٹک حکومت کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور کلپ ہے جس میں عمران خان اس سے پہلے کہتے تھے کہ میں ایسا وزیر اعظم تو نہیں بنوں گا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے فوج کھڑی ہو، میرے کوئی اختیارات نہ ہوں یا مجھے وہ چلائیں۔ تو کیا یار، اور آج اسی فوج، اسی سپہ سالار، اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے شخص کے خلاف پچھلے 2.5-3 سالوں سے ایک کمپین چلا کے رکھے ہوئی ہے، اور روزانہ ان کا جو ٹویٹر ہے وہ وہاں سے بکواسیات بکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتانا یوں ہے کہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، خود کو خدا سمجھنے والوں کے ساتھ تاریخ کیا کرتی ہے، ان کی قومیں کیا کرتی ہیں، ملک کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں مشرقی پاکستان میں، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے۔ وہاں پر جس شخص نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں نفرت کی سیاست کا انجام شیخ مجیب کا باب ختم ہو چکا ہے، اس کے صفحے کو پھاڑ دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے اس باب کو، اس صفحے کو، اس کتاب کو جس میں شیخ مجیب الرحمان کا نام آتا تھا، بانی بنگلہ دیش۔ اس کے پتلے جلائے، اور آج اس کی ایک ایک یاد کو مٹا دیا گیا ہے۔ قومیں جب نفرت کے بیج بونے والوں کو یاد کر لیتی ہیں، پہچان لیتی ہیں، تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج شیخ مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب بنگالی عوام نے خود شیخ مجیب، اس کی اولاد اور عوامی لیگ کی ہر نشانی کو ختم کر دیا ہے۔ ڈھاکہ کے گلی کوچوں میں عوامی لیگ کے دفاتر جل رہے ہیں، کارکنان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور شیخ مجیب کے نام کی ہر علامت خاک میں بدل رہی ہے۔ دھان منڈی 32 وہ گھر جہاں پاکستان توڑنے کی سازشیں کی گئی ہیں، وہ گھر ہے
جہاں پر پاکستان کو، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش یعنی توڑ کر بنگلہ دیش بنانے کی سازش کی گئی، آج نوجوانوں کے غضب کی نظر ہو چکا ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں شیخ مجیب ہال کا نام بدل کر شہید عثمان ہادی ہال رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ نئی نسل جعلی ہیروز اور منافقانہ بیانیے کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ یہی تاریخ کا اصل انصاف ہے۔ غداری، نفرت اور قومیں توڑنے والے کردار آخرکار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ آج عوامی لیگ بکھر چکی ہے، اس کا بیانیہ جل چکا ہے اور شیخ مجیب کا نام عوامی غصے کی علامت بن چکا ہے۔ تاریخ غداروں کو معاف نہیں کرتی اور آج بنگالی عوام نے اپنا فیصلہ خود نافذ کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں وہ تمام لوگ جو شیخ مجیب کے نقش قدم پر چلنے کا خواب دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے مناظر غور سے دیکھیں۔ نفرت، جھوٹ اور تقسیم کی سیاست ہمیشہ اپنے خالق کو نگل جاتی ہے۔ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر نفرت کی سیاست، انتشار کی سیاست، توڑنے کی سیاست، تباہ کرنے کی سیاست اور بدگمانی کی سیاست کر رہے ہیں، بد چلنی کے اوپر چلے ہوئے ہیں، جو خود کو ناقابل احتساب سمجھتے ہیں۔ وہ ایک دن تاریخ کے کٹہرے میں سب سے پہلے کھڑے ہوں گے اور پھر ان کا حال وہی ہوگا جو آج شیخ مجیب الرحمان کا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کا باب ختم ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان بھی انتشار اور نفرت کی سوداگر تحریک انتشار کب اپنے انجام کو دیکھے گی؟ اب دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے انجام شیخ مجیب الرحمان کا دیکھ لیا، اب جو اس انجام کے اوپر چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ عمران نیازی کا بنایا ہوا جن اسی کو کاٹنے دوڑا ہے۔ سوشل میڈیا جھوٹ، ڈیجیٹل مفاد اور اقتدار کی اندرونی جنگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سفر شروع ہو چکا ہے اور حال شیخ مجیب الرحمان والا ہوگا۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آج ایک منظم جھوٹ کے پلندے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت جیل میں اپنے جرائم کی سزا کاٹ رہا ہے، شدید بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ اس بدحواسی کی جھلک اس کے بیانیے، جھوٹ پر مبنی مفروضات اور بیرون ملک بیٹھے ضمیر فروش اداکاروں کی سرگرمیوں میں صاف دکھائی دیتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان، اس کے اداروں اور اعلیٰ قیادت کے اوپر اور ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بانی پی ٹی آئی کی آشیرواد سے جو مواد شیئر ہو رہا ہے، اس میں استعمال ہونے والی زبان خود اس دعوے کی نفی کرتی ہے کہ یہ کوئی ریاست مدینہ کا علمبردار نہیں، بلکہ کردار کشی اور بازاری الفاظ پر مبنی اس مواد نے واضح کر دیا ہے کہ اخلاقی حدود کب کی پامال ہو چکی ہیں اور مقصد صرف اشتعال، نفرت اور ٹرینڈنگ کا رہ گیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم عمران خان سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ خود عمران خان اپنی ہی سوشل میڈیا ٹیم کے سامنے مفلوج نظر آتا ہے، جہاں ٹیم نے نہ صرف دھمکیاں دیتی ہیں بلکہ اسے پالیسیز کی تبدیلی پر مجبور بھی کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ پارٹی قیادت اپنے ہی ڈیجیٹل فورس پر قابو پانے سے قاصر ہے؟ مزید یہ بھی کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس مونیٹائزڈ ہیں اور ماہانہ لاکھوں ڈالرز کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے، ان اکاؤنٹس کی مونیٹائزیشن سے حاصل ہونے والا پیسہ آخر کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ آمدن پارٹی میں شفافیت کے تحت استعمال ہو رہی ہے یا ڈیجیٹل عیاشیوں اور ریاست مخالف پروپیگنڈے پر خرچ ہو رہی ہے؟ در حقیقت عمران نیازی کی سوشل میڈیا مشینری کسی سیاسی حکمت عملی کے بجائے اشتعال کی معیشت پر چل رہی ہے، جہاں مقصد اڈیالہ کے اس ذہنی مریض کے مفاد کا تحفظ نہیں ہے بلکہ ویوز، کلکس اور ڈیجیٹل منافع ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ ہوتا ہے جب آپ ایک ایسی غداروں کی اور ایسی فورس بنا دیتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا۔ اس نے ایک پارٹی کو، ایک گروہ کو، ایک ملیشیا کو استعمال کیا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ملک کو الگ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ نیٹ ورک مستقل تصادم اس لیے چاہتا ہے کہ سکون اور سنجیدگی سے انگیجمنٹ کم ہو جاتی ہے، خواہ اس کا نقصان خود نیازی کو ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ جیسے اس ذہنی مریض کا دفاع کہا جا رہا ہے، وہ دراصل اس کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس کا استحصال کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں عمران خان کو۔ یہاں قانونی، سیاسی اور انسانی قیمت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، بس ٹرینڈ، ریچ اور ڈالر کی گنتی اہم ہے۔ یوں نیازی کا بنایا ہوا جن اب اسی کو کاٹنے دوڑ رہا ہے اور یہ تماشا آنے والے دنوں میں مزید
زیادہ دیکھنے کو ملے گا. اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ نیازی کے اپنے بنانے والے ہی اس کے مجسموں کو جلائیں گے, اس کو جوتیاں ماریں گے اور اسی کے خلاف ہوں گے. تو کوئی بھی تحریک کا آپ آغاز کریں تو یہ خیال رکھیں کہ وہ عوام کی فلاح بہبود, عوام کے مفاد اور ملک کے بین الاقوامی مفاد میں منحصر ہو, نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کیونکہ جب آپ کو اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو بعد میں جو بویا ہوتا ہے وہ اسی کو کاٹنا پڑتا ہے. شیخ مجیب الرحمن کی نسلیں کاٹ چکی ہیں, تو یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا بویا ہوا ضرور کاٹیں گے. کیونکہ رہنا نام اللہ کا ہے, اور اللہ کے نام پر بنے ہوا ملک, لا الہ الا اللہ پر بنا پاکستان, وہ بھی ہمیشہ قیامت تک قائم دائم رہے گا. اجازت, اللہ حافظ.